اگر غلطی سے بیوی کو بہن کہہ دیا کچھ بھی نہیں ہوتا، آمدن کہے تو حرام ہو جائے گی، اگر جان کے کہے کہ انت علیہ کا ظہر امی اور کا ظہر اختی پھر وہ حرام ہوگا۔ اسی سے ہو سکے میرے ساتھیوں میں سے بھی ہو سکے تو کسی کلپس کے ذریعے میری طرف سے ندائے حرم یا صدائے حرم کے نام سے جتنے مسلمان ملکوں میں مسلمان جج ہیں ان سے اپیل کریں کہ مہربانی کر کے وہ جب آتے ہیں اور وکلاء ان کو اسی طرح می لارڈ سے خطاب کرتے ہیں، اس کو چھوڑ کے السلام علیکم کا حکم السلام علیکم کا حکم جاری کریں، اور جج بھی وعلیکم السلام، اور ججز ان کو بھی یہی حکم بھی دیں کہ میرے آگے سر نہیں جھکانا ہے، سر تو صرف اللہ کے آگے جھکایا جاتا ہے۔ اگر یہ جج کر جائیں گے نا تو انشاءاللہ ان کی نجات کے لیے اتنا آسان کام ہے، ایک آرڈر ہی کرنا ہے اور کوئی مشکل بھی نہیں، اور اس میں کوئی مخالف بھی نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ 1973 کا آئین پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ 7 سال کے اندر اندر جو چیزیں شریعت کے خلاف ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، تو آئین پر بھی عمل ہوگا، اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا نبی بھی راضی ہوگا، اور ہم سے ایک درخواست کریں اس پر بھی آپ کو اللہ جزا دیں گے، واللہ اعلم۔ کہتے جی ہمارا ایک رشتہ دار ہے جو یورپ میں رہتا ہے، بینک میں ملازمت کرتا ہے، جب آتا ہے تو ہمیں کچھ ہدیہ، کو پیسے کچھ، وہ کوئی آپ کے لیے کوئی حرام نہیں ہے، نوکری کے پیسے دینا تو جائز ہے نا، سود حرام ہے۔ کہتے جی کہ آپ بچپن میں مکے میں تھے؟ ہاں جی میں بچپن میں مکے میں تھا، میں عرب سیکیورٹی میں کام کرتا ہوں۔ میرا بھائی اگر آپ کے بند بوٹ ہیں تو آپ وضو کر کے پہنیں، اس کے بعد بھی اس پہ مسح کرتے رہیں، کیونکہ جب موزے پر مسح جائے یہ تو بوٹ ہیں باقاعدہ بند، ان پر بھی جائز ہے۔ کہتے جی کہ میرا پروسٹیٹ کا آپریشن ناکام ہو گیا، اس کی وجہ سے اب میرا پیشاب نہیں رکتا، بیگ لگا ہوا ہے، ایسی حالت میں طواف نماز، بالکل آپ طواف بھی کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، مجبوری ہے، ویسے بھی تو ہر بندے کے مثانے کے اندر بلڈ پیشاب کا بھرا ہوا ہے، تو اگر یہ بھرا ہوا ہے تو کیا ہو گیا؟ کہتے تھے کہ اگر کسی نے نقلی دانت لگوائے ہیں تو مرنے کے وقت اس کے دانت نکالیں گے؟ نہیں، بالکل نہ نکالیں، خود بخود گل جائیں گے، فکر نہ کریں۔ جس بیوی سے خاوند ناراض ہو، عبادت جب جو فرض ہے وہ تو جائز ہے، لیکن بیوی سے اگر ناراض ہے تو بیوی کے لیے بہت بڑا گناہ ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ ہر حالت میں اپنے خاوند کو راضی کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ حضور نے فرمایا وہ عورت جنت میں جائے گی جس کا خاوند اس پہ راضی ہو۔ کہتے ہیں میرے والدین نے ایک لڑکی کا نام لے کر مجھ سے کہا ہے کہ عمرے سے جب واپس آؤ گے تو ہم تمہارا نکاح وہیں کریں گے، تو میں بھی یہی دعا کر، ٹھیک ہے آپ استخارہ بھی کر لیں، زیادہ اگر آپ کو ہے، مطمئن ہے تو استخارے کی ضرورت ہی نہیں، درکار خیر حاجت استخارہ نہیں۔ بہرحال علماء دیوبند کا جو عقیدہ ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے، اور یہی عقیدہ ابن رجب حنبلی کا بھی ہے۔ ائمہ حرمین جتنے علماء ہیں سب فقہ حنبلی پہ عمل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی حرم میں اکثر لوگ وضو نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، وضو نہیں کرتے، آپ اللہ عالم سو رہے ہوں، جا رہے ہوں، جاگنے سے تو وضو نہیں ٹوٹتا نا، اور تم یہی ڈھونڈتے رہتے ہو اور اپنی باتیں وغیرہ کا تمہیں کوئی فکر نہیں، تم دیکھتے رہتے کون سو رہا ہے، کون بیٹھا ہے، کون کھڑا، تمہیں کیا ہے؟ نماز پڑھ کے جاتے ہیں، جوتا نہیں ملتا، کسی اور کا نہ پہنے، اپنے ساتھ رکھو جوتا، کیوں نہیں ملے گا؟ دیکھا نہیں سب نے اپنے تھیلے بنائے ہوئے، لٹکایا ہوا ہے جوتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، ایک میرے بھائی بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، اللہ ہدایت دے، کہ وہ جو تھیلا ہے نا جوتوں والا، وہ اپنے آنکھوں کے سامنے یعنی سجدے والی جگہ پہ رکھ دیتے، تو پھر تو تم جوتے کو سجدہ کر رہے ہو، یہ حرام ہے۔ حضور نے بتلایا ہے کہ دائیں طرف رکھو، اگر دائیں بندہ کھڑا ہے پھر بائیں طرف رکھو، بائیں بھی بندے کھڑے ہیں فرمایا ٹانگوں کے درمیان میں رکھو، یہ نہیں کہ آنکھوں کے آگے سجدہ کرو۔
اونٹ کا گوشت جو ہے وہ کھانا سب کے نزدیک حلال ہے، صرف امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اگر گوشت کا کھانا کھایا جائے تو بعد میں وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ وضو شرعی نہیں ہے، وہ وضو لغوی ہے، یعنی کلی کرے، چونکہ منہ کے اندر چکناہٹ پیدا ہو جائے۔ جانور پال سکتے ہیں، بالکل پال سکتے ہیں، کیوں نہیں پال سکتے؟ میرے بال کنگھی کرنے سے داڑھی کے ٹوٹ جاتے ہیں تو اس کو کسی محفوظ جگہ پہ رکھ دو، دفن کرنا ضروری نہیں، لیکن بہرحال معنی یہ ہے ایسی جگہ ہو کہ توہین نہ ہو۔ علاج کے طور پہ اگر ڈاکٹر شوہر کا منی عورت کے بچے دانی میں ڈالے تو کیا عورت پر غسل جنابت واجب ہے؟ کیونکہ گویا کہ ایک جماع ہوا ہے، خاوند چونکہ نہیں کر سکتے تو اب ڈاکٹر اس کو سرنج کے ذریعے رحم میں پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ منی خاوند کی ہو، غیر کی ہوگی تو زنا بھی شمار ہوگا۔ کہتے ہیں کہ آدھے سور میں کچھ لوگ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اور کچھ لوگ نعرے حیدری لگا رہے، دونوں بدعت ہیں۔ میرے کسی ساتھی کو طواف کے دوران بٹوا ملا ہے کہ اس میں رقم ہے، اگر اس کا ایڈریس ہو تو اس کو پہنچاؤ، اگر ایڈریس نہ ہو تو خیرات کر دو۔ قرض دار جو ہے وہ استغفار زیادہ پڑھیں، انشاءاللہ اتر جائے گا۔ میرے دوست مکہ یا حرم شریف سے وہیل چیئر لے لی، اپنے ساتھ مدینہ بھی لے گئے، واپسی پر بس والے نے کرسی لانے سے انکار کا، وہاں کرسی چھوڑ دی، بہرحال ایک وہیل چیئر لے کے رکھو حرم میں، تمہارے ذمہ ہے نا۔ مردوں کی طرف سے تو آپ عمرہ کر سکتے، زندہ کے لیے نہیں۔ ہم مدینے سے لوٹے، مستورات کی ایک خاتون تھی جو بتا رہی تھی، اسے پتہ نہیں کیا جو مسائل بتائے، کہا کہ زندہ مردہ کی طرف سے طواف نہ طواف ہوتا، وہ ٹھیک کہہ رہی تھی نا، زندہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ حضور کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ حضرت علی بھی ہر سال حضور کے نام پہ قربانی کرتے تھے۔ بہرحال آپ کے نام پہ ہدیہ کرنے کے لیے جو بھی کریں کر سکتے ہیں۔ طواف کے دوران میں پھنسی سے خون نکل آیا تھا، کوئی مسئلہ نہیں، بس اس جگہ کو دھو ڈالو، اگر خون بہہ گیا تھا وضو کر کے